درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ اس حد کو نہ جانتا ہو، بے جان آنکھیں اس کو اٹھا کر دیکھو اور وہ دعاؤں پر کن فیکون نہ کہے، تھک ہار کر امید چھوڑ دو اور وہ تمہارے لیے معجزے نہ کرے۔ جب ہم تکلیف کی آخری حد پر ہوتے ہیں اور اللہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے درد میں مبتلا انسان اس کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے، سجدے میں تو وہ سب سے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر جو تکلیف کا سجدہ ہو اس کے بعد ہمیں اللہ نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تم تکلیف میں ہوتے ہو تمہارے پکارنے سے پہلے وہ تمہاری پکار کو سن لیتا ہے، تمہاری ایک ایک سسکی سنتا ہے، ایک ایک آنسوں کو دیکھتا ہے، تمہاری بے جان آنکھوں کو دیکھتا ہے، تمہاری بات کو بہت دھیان سے سنتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس تکلیف میں تم ہو اس کا واحد مرہم صرف اس کے پاس ہے۔ کتنے پیارے ہوتے ہیں نا وہ دکھ جو ہمیں اللہ کی محبت کی پہچان کرواتے ہیں، اس سے باتیں کرنا سکھاتے ہیں، بار بار اللہ کو پکارنے پر مجبور کرتے ہیں، اس کے سامنے جھولی پھیلانا سکھاتے ہیں، ٹوٹ کر سجدوں میں رونا سکھاتے ہیں، نمازوں سے تہجد تک لے جاتے ہیں، کن فیکون کا لفظ کا اصل مطلب سمجھاتے ہیں، تمہیں حقیقی معنی میں محبت کا مطلب سمجھاتا ہے۔ ٹوٹ کر رو کر جو تم میں سکون آتا ہے نا، دراصل وہ اس کی رحمت کا جواب ہوتا ہے۔ جب تمہارا سر درد کی شدت سے پھٹ رہا ہو اور تمہارا سر تھپ تھپاتا ہے، تمہاری تکلیف کو کم کرنے کے لیے تمہیں سکون سے سلاتا ہے، پھر سے اٹھ کھڑے ہونے کی ہمت دیتا ہے۔ جب تمہاری ہمت ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے نا تو کوئی ایسی آیت تمہاری نظروں سے گزار دیتا ہے کہ پھر سے تم میں ہمت پیدا کر دیتا ہے، ٹوٹنے نہیں دیتا، گرنے نہیں دیتا۔ جہاں تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے ہو وہاں تمہیں اپنے ہونے کا احساس دلا کر تھام لیتا ہے۔ اور تم کیا جانو کہ وہ رب کیسا ہے؟ ارے وہ تو ایسا ہے کہ تم روتے ہو تو وہ ہنساتا ہے، تم بے قرار ہوتے ہو تو وہ سکون دیتا ہے، تم بیمار ہوتے ہو تو وہ شفا دیتا ہے، تم اذیت میں ہوتے ہو تو وہ صبر دیتا ہے، تم ٹوٹ جاتے ہو تو وہ جوڑ دیتا ہے، جب تم بکھر جاتے ہو تو وہ سمیٹ لیتا ہے، تم گناہ کرتے ہو تو وہ ہدایت دیتا ہے، تم توبہ کرتے ہو تو وہ معاف کر دیتا ہے، تم ایک قدم بڑھاتے ہو تو وہ 10 قدم تمہاری طرف بڑھاتا ہے، تم چل کر جاتے ہو تو وہ دوڑ کر آتا ہے، تم نافرمانی کرتے ہو اور وہ پھر بھی نعمتیں بند نہیں کرتا، تم مجھ سے موت مانگتے ہو تو وہ تمہیں جینے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ ہم انسان ہو کے رب کو بھول جاتے ہیں اور وہ رب ہو کر ہم جیسے گنہگاروں کو نہیں بھولتا، اور پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو ہوا سو ہوا، اب آگے جو ہوگا وہ تمہارے حق میں معجزہ ہوگا۔ صبر سے شکر تک ہر کہانی کن کی محتاج ہے۔ آج جس دعا پر تم صبر کر رہے ہو کل شکر بھی کرو گے، جلد بد دیر تمہاری بھی دعائیں رنگ لے آئیں گی۔ کچھ دعاؤں کی قبولیت کے راستے بڑے کٹھن اور دشوار ہوتے ہیں، جو دعا ہمیں جتنی پیاری ہوتی ہے ہمیں اس پر اتنا ہی آزمایا جاتا ہے، ہر ایک موڑ پہ آزمائش رکھتی جاتی ہے اور ان آزمائشوں سے لڑتے ہوئے صبر اور یقین کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے۔ کتنی بار انسان گرتا ہے، بکھرتا ہے، اس کا ضبط بھی ٹوٹ جاتا ہے، پر آخرکار انسان اپنی من چاہی منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے، جہاں صرف ان کی صدائیں گونجتی ہیں اور ہر منظر فیکون ہو جاتا ہے۔ تو ان رکاوٹوں سے گھبرا کر منزل سے مڑ مت جانا، بلکہ اس ہر آخری حد تک جانا جہاں اللہ تمہیں لے جا رہا ہے۔ جب بھی ترک دعا کا خیال دل میں آئے تو دل کو بتانا کہ من چاہی چیز حاصل کرنے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے، اور تمہیں تو بس صبر کر کے اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، باقی رکاوٹوں کو دور کرنا تو تمہارے اللہ کے ذمہ ہے۔ اور طویل انتظار کے بعد معجزے بھی بڑے کمال کے ہوتے ہیں، پھر ہر تھکن اتر جاتی ہے جب دعائیں قبول ہو کر ہمارے مقدر میں روبرو آتی ہیں۔